محمودیہ چینل دین دعوت اور دل کی روشنی اور اصلاح امت کا خوبصورت ذریعہ۔ آئیے محمودیہ چینل سے جڑی سیکھیں سنیں اور آگے پھیلائیں۔ ابھی سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 30، 31، 32، 33 اور 34، 5 آیتوں کا ہمارے سامنے 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون بیان فرمایا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو ہماری مجلس اور نشست ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ایک خاص واقعے کو بیان فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب اسلام کو مکے سے باہر، مدینے سے باہر جب اسلام کو تھوڑا غلبہ ملنے لگا، خیبر فتح ہو گیا، آس پاس کے علاقے فتح ہو گئے اور وہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں بڑا حصہ ملا، صحابہ میں پہلے کے مقابلے میں کچھ وسعت آ گئی، کچھ اللہ نے مال دیا، پہلے جیسا فقر و فاقہ نہیں رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ہمارا بھی آپ جو سالانہ ہم کو دیتے ہیں خرچے کے لیے گھر میں، اگر تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو ہم کو بھی اپنی زندگی گزارنے میں سہولت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کا یہ مطالبہ بہت ناگوار گزرا، حالانکہ یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا اور وہ کوئی عیش و عشرت کے لیے اور عیاشی کے لیے رقم کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی۔ ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور نازک دل پر اتنا بڑا ہو جائے گا اور قصہ اتنا بڑا ہو جائے گا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں کو جو محبت تھی، آپ سے جو الفت تھی، آپ سے جو عشق تھا، وہ آپ کے اشارہ چشم، آنکھ کے اشارے پر بھی قربان ہو جائیں ایسے لوگ تھے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اور یہ اللہ کے یہاں تقدیر میں مقدر تھا کہ اس طرح جو ہے وہ ایک واقعہ ہو
تاکہ اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت کو اور قیامت تک آنے والے مردوں اور عورتوں کو ایک پیغام دیا جا سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے پر ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف نہیں لے گئے۔ مسجد نبوی سے اوپر جو ہے وہ ایک بالا خانہ، ایک کچا مکان تھا جس کے اوپر بھی ایک روم تھا قریب میں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک رہے۔ صرف نمازوں کے لیے ہم نیچے اترتے تھے، پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ واپس تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد وہ 2 آیتیں نازل ہوئی جو اس سے پہلے والی مجلس میں پڑھی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ نبی جی آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو صاف صاف کہہ دو کہ دیکھو، اگر تم کو جو منتخب کرنا ہے، چوز کرنا ہے کر لو، تم کو اللہ اور اس کے رسول چاہیے یا تم کو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا ساز و سامان چاہیے۔ اگر تم کو دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کا مال اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو رسول کا گھر تو دنیا کے لیے نہیں ہے، رسول کا گھر تو آخرت کے لیے۔ تو ایک کام کرو، تم آؤ، میں تم کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے طلاق دیتا ہوں، اپنی نکاح سے الگ کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو تمہارا مقدر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا راستہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرو تو سن لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چاہے مسلمانوں کو وسعت ہو گئی ہو، ان کے گھر میں تو فاقے رہیں گے۔ ان کے گھر میں یہاں تک عالم ہوگا کہ جس صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے پہلے والی رات کو گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ تو یہ تو فقر و فاقہ رہے گا، تو تم منتخب کر لو کہ تم کو کیا منتخب کرنا ہے، اختیار دیا۔ اسی لیے ان 2 آیات کو کہتے ہیں آیات تخییر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ تم منتخب کرو تمہیں کیا چاہیے، رسول چاہیے یہ دنیا۔ تو پھر ظاہر ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے سب نے جو ہے وہ ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم جو ہے وہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہتے ہیں، ہم تو صرف آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لگے رہنے کو اور آپ کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے 2 آیتیں نازل فرمائی، اور آگے کی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آپشن دیا گیا کہ یہ چوز کرو یا یہ، 2 اختیار دیے گئے کہ ان میں سے ایک منتخب کرو، تو ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ اب یہ اختیار کرنا ہو سکتا ہے 2 طرح سے ہو سکتا ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجبوری کی وجہ سے فیصلہ کیا ہو، دل سے آمادہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کی 2 آیتیں ارشاد فرما کر یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی پاک بیویوں، تم جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا رتبہ بہت بڑا ہے، اور جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع سے لکھا ہے کہ اہل خصوصیت کی اطاعت بھی اوروں کے مقابلے میں افضل ہوتی ہیں، اور اہل خصوصیت کی معصیت یعنی گناہ بھی اوروں کے مقابلے میں اشد یعنی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں، جو خصوصی تعلق والے، جیسے ہمارے یہاں دوستوں میں، رشتہ داروں میں جس کے ساتھ جتنا زیادہ آدمی کو تعلق ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی بات بھی آدمی کو بری لگ جاتی ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بڑے سے بڑا نقصان کر کے جائے، بڑے سے بڑا جو ہے وہ اول فول کلمہ بک کر جائے، آدمی کے دل پر اتنا نہیں لگتا جتنا کوئی اپنا، جتنا کوئی قریبی، جتنا اپنا بیٹا آدمی کا نقصان کرے، آدمی کو اس کے منہ پر کچھ بول جائے۔ تو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا مرتبہ بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، اور جس کا مرتبہ جتنا زیادہ اونچا ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی، اور اتنا ہی اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کا نقصان بھی زیادہ ہوگا۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی حیثیت امت کے لیے قرآن کریم کی اسی صورت کے کہنے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پوری امت کے لیے جو ہے وہ نقصان کا سبب بنے گی. اسی لیے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹی سی 5 سال کی 6 سال کی بچی جا رہی تھی، 7 سال کی بچی جا رہی تھی، تو اس کا پیر تھوڑا سا پھسلا، گرتے گرتے وہ بچی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹیا ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں پھسل نہ جاؤ. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ سنبھل کر چلنا، اس لیے کہ میں پھسل کر گری تو میں ہی گروں گی، آپ چونکہ ایک عالم کے مقام پر ہیں، آپ پھسل کر گریں گی تو آپ کے پیچھے پوری قوم گری. اسی لیے جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، احکام القرآن. انہوں نے اس موقع سے لکھا ہے کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا گیا کہ تمہارا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، تم ثواب نیکی کا کام کرو گے تو ڈبل ثواب دیں گے، گناہ کا کام کرو گے تو ڈبل عذاب بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کہ صرف ثواب ڈبل ملے گا اور گناہ کرو تو وہ ڈبل نہیں. یہ جتنے مقامات بھی ہیں نا جو مقدس مقامات ہیں، جیسے مکہ، مدینہ، مسجد اقصی، اللہ کا گھر، مسجد عام مسجد، وہاں نیکی کا بھاؤ جیسے بڑھ جاتا ہے ویسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جتنے دن ہیں، جمعہ کا دن ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، رمضان کی راتیں ہیں، آخری عشرے کی راتیں ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ سب شریعت کی نظر میں فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن اور مہینے ہیں. اگر اس میں نیکی کرے گا تو آدمی کو جیسے ثواب زیادہ ملتا ہے، ویسے اس میں گناہ کرے گا تو آدمی کو گناہ بھی زیادہ ملے گا، عذاب بھی اس کا جو ہے وہ اور دن کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. ایسے ہی مقامات جیسے مکہ اور مدینہ، علماء کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں رہ کر گناہ کرنے کا وبال بہت زیادہ ہے. وہاں نماز پڑھنے کا، حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، حرم مدنی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. لیکن وہاں گناہ کرے گا تو وہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مکے کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مکہ میں نہیں رہتے تھے، زیادہ تر وقت انہوں نے اپنا طائف میں گزارا، اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ طائف میں رہ کر 50 گناہ ہو جانا اور مکے میں 1 گناہ ہو جانا، یہ 1 گناہ ان 50 گناہوں پر زیادہ بھاری ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ویسے عام شہروں میں، دنیا کے کسی جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے. اور گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا، ابھی گناہ کیا نہیں ہے تو ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، عذاب نہیں ہوتا ہے، پکڑ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے. تو عام دستور یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ وہ پاک جگہ ہے، حرم شریف وہ پاک جگہ ہے جہاں آدمی گناہ کا ارادہ بھی کرے تو گناہ ہو جاتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی. تو یہ اس لیے ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ اونچی ہوتی ہے. وہ ہر حرکت جو عام لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح گھر میں ایک باپ کا اپنے بیٹوں کے مقابلے میں مقام اونچا ہے. بیٹا اگر جو ہے وہ پب جی کھیل رہا ہے تو باپ پب جی نہیں کھیل سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. باپ خود وہ سارے کام موبائل میں کرے گا اور پھر اپنی اولاد کو اس سے روکے گا تو کیا اثر ہوگا؟ ایک امام کو اپنی قوم میں کیسے رہنا، ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، خاندان کے ایک بڑے کو اپنے خاندان کے ساتھ کیسے رہنا، پورے خاندان کو سود سے اور جو ہے وہ انٹرسٹ کے مال سے آدمی روکتا ہے اور خود وہی کام کرے تو غلط نتیجہ ہوگا. تو بڑوں کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑوں کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، یعنی اس کے بہت دور تک اثرات اس کے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کی 2 آیتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو ہم جو ہے وہ عذاب بھی ڈبل دیں گے، اور اگر
تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا ہے اور سچے دل سے چوز کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی تم کو ڈبل عطا فرمائیں گے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں جو تم میں سے کھلی بے حیائی کا کام کریں تو ایسی عورت کی سزا بڑھا کر 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ۔ فاحشہ ویسے قرآن پاک میں اور عربی زبان میں بہت سی جگہوں پر زنا کے معنی میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے متعلق زنا کا تصور خیال بھی نہیں آ سکتا، بلکہ حضور کی بیویوں کی نہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں عصمت اور عفت کے معاملے میں پاک دامن تھی۔ بعض نبی وہ ہیں جن کی بیوی جو ہے وہ ایمان والی نہیں تھی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، کافرہ تھی لیکن زنا خور جو ہے وہ نہیں تھی، یا کوئی ایسا کام کہ نبی کی عصمت اور عفت پر جو ہے وہ دھبا پڑے، یہ اللہ نے پسند نہیں کیا، اسی لیے تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن ہیں۔ تو یہاں من یأتی منکن بفاحشہ، فاحشہ سے مراد ہے عام گناہ۔ مقاتل ابن سلیمان تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فاحشہ سے مراد ہے ایسا کوئی کام کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، چونکہ اوپر سے وہی مضمون آ رہا ہے کہ تمہارے اس مطالبے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے جیسے صاف اور شفاف دل کو ٹھیس پہنچی ہے، آئندہ ایسے مطالبے نہ کرنا۔ تو اس لیے فاحشہ سے مراد ہے ہر وہ حرکت، ہر وہ کام جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے اس طرح کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ یضاعف لها العذاب ضعفین، ان کا عذاب جو ہے وہ 2 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی اے نبی کی پاک بیویوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دلہن ہو، ان کے گھر کی زینت ہو تو اللہ تم سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہر معاملہ آسان ہے، اللہ جب چاہتے ہیں بڑے سے بڑے آدمی کو پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں بڑے سے بڑے آدمی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو تمہارا مقام عام مومن عورتوں کے مقام سے ہم نے اونچا کیا، تو اس سے جو ہے وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تمہارے مقام کی وجہ سے تمہاری گرفت اور پکڑ نہیں ہو سکتی ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو عورت تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتی ہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو اس کا ثواب 2 گنا کر دیں گے۔ جیسے گناہ کرنے پر عذاب ڈبل ہے، ویسے نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی۔ ایک تو آیت کا اوپر سے مفہوم چلا آ رہا ہے، اوپر سے مضمون یہ تھا کہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہ ہمارا کچھ جو ہے وہ خرچہ بڑھائیں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں مت کرو۔ پھر آگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی۔ اور رزق کے سلسلے میں ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو رزق عطا فرما، تو رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں سب چیزیں شامل ہیں۔ رزق کا مفہوم شریعت میں بہت بڑا ہے، اس میں اولاد بھی ہیں، مال بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، حتیٰ کہ نیک اعمال کی توفیق کا ملنا یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ تو رزق کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا مطلب ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو۔ یعنی
عام عورتیں جو ہے وہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے تمہارا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، تم تو ان سے بہت بلند اور مقام بلند مرتبے پر ہو، اور جتنا تم بلند مرتبے پر ہو اتنا زیادہ تمہیں احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اتنا زیادہ جو ہے وہ تمہیں احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آگے احتیاط کی 2-4 چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ ہم اگر ان 2-4 ہدایتوں پر جو آگے ازواج مطہرات کو دی جا رہی ہے اس پر اگر غور کریں تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں فرما رہے ہیں کہ آگے تم کو یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بلکہ ان پاک بیویوں کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو اور تمام بیویوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام تم کو کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ چنانچہ پہلی ہدایت کیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، تو تم نزاکت یعنی لچک کے ساتھ بات نہ کیا کرو، سو اس کی وجہ سے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، خراب جس کی نیت ہوتی ہے وہ لالچ کرنے لگے گا، اور بھلائی والی باتیں تم کہا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم کسی اجنبی مرد کے ساتھ کیسے بات کرو گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجنبی مرد کے ساتھ لچک سے عورتوں کے بات کرنے کے انداز میں، فطری جو عورتیں ہوتی ہیں اس میں ایک خاص قسم کی فطری لچک ہوتی ہے عورتوں میں، ان کے بات کرنے کے انداز میں ایک خصوصی مٹھاس ہوتی ہے، ایک خصوصی لچک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غیر آدمی، اجنبی آدمی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام اسلام لانے والی ماؤں اور بہنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم گھر میں، گھر کے باہر، کہیں بازار میں، کہیں بھی ضرورت کے موقع سے کسی اجنبی کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آئے تو کس طرح تمہیں بات کرنا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں بہت زیادہ لچک، بہت زیادہ نزاکت، بہت زیادہ اسٹائل، جیسے آج کل ہوتا ہے باقاعدہ یہ جو ہے وہ اسپیکنگ کا کورس کروایا جاتا ہے کہ تم مردوں سے کیسے بات کرو، کس طرح ان کو اپنی طرف کھینچو گی۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم اگر کسی اپنے شوہر کے علاوہ، اپنے بچوں کے علاوہ، اپنے محرم کے علاوہ کسی نامحرم اجنبی مرد سے بات کرو تو نارمل بات کرنے کے بجائے تھوڑی سی لہجے میں سختی پیدا کرو۔ مثلا گھر میں، گھر دروازہ بند ہے، باہر کوئی اجنبی مرد آیا تو اس کے سامنے نہیں جانا ہے، اس کے سامنے جا کر بات نہیں کرنا ہے، دروازے کی اوٹ سے، دروازے کے پیچھے سے بات کرو۔ اگر وہ جو ہے وہ کوئی سوال کرتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے تو تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کرو، تھوڑی سی اپنی آواز میں جو فطری لچک اور نرمی ہے اس کے بجائے کرختگی، سختی پیدا کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت کی عورتوں اور ماؤں اور بہنوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آنے والے کے ساتھ بد اخلاقی کرو، ان کو جھڑکو، ان کو ڈانٹو، یہ نہیں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نیک بات کیا کرو، بات میں تھوڑی سی وہ بہت جو نرمی ہوتی ہیں فطری وہ نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تم بہت لچک کے ساتھ کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی لچک سے بات کرو، آج تو فتنے کا ایسا زمانہ ہے کہ عمر بھی جو ہے وہ نہیں معلوم ہوتی ہیں، اور بڑا چھوٹا سب جو ہے وہ آپس میں اتنے فری ہو جاتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی لچک کے ساتھ اگر بات کر لی، کیا تھوڑا سا جو ہے وہ عورت نے مسکرا لیا، سامنے والا مرد اگر نیک نہیں ہے، اگر جو ہے وہ اس کے دل میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، گناہ کی بیماری ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ مجھ کو گناہ کی دعوت دے، بلکہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ سیٹ ہو گئی، اس نے تو آپ سے ابھی بات کی ہے، ابھی تو مسکرائی ہے وہ صرف۔ تو یہ جو شیطان جو ورغلاتا ہے اور جو غلط سوچ رکھنے والے ہیں ان کو بھڑکاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، جوان لڑکیوں کو خاص کر کے شریعت نے حکم دیا ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات مت کرو۔ کسی کو جو اسکولوں میں جاتی ہیں ہماری بچیاں، کالجوں میں جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ کون سے شعبے میں جانا، کتنی تعلیم حاصل کرنا، یہ مستقل الگ ٹاپک ہے، لیکن جا رہی ہیں تو کس کے ساتھ بات کرنا، کیسے بات کرنا، اسائنمنٹ دینے کے بہانے کیا رشتے بن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ کے نرم پہلو کی وجہ سے دوسرا آدمی آپ کے ساتھ عشق بازی کے چکر میں مبتلا ہے۔ اور یہ عشق ایسی چیز ہے کہ ایک طرف سے ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف بھی دھیرے دھیرے آگ
بھڑکنے لگتی ہے۔ ان سب دروازوں کو شریعت نے اس ایک جملے سے بند کر دیا کہ اپنی آواز میں نرمی اور لچک مت رکھو۔ ایسی نرمی اور لچک کہ کوئی غلط نیت رکھنے والا، کوئی آپ کی آبرو اور عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا یوں سمجھے کہ جو ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس آیت میں بہت بڑے حکم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس سے زنا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دیکھو شریعت یہ نہیں کہتی ہے زنا مت کرو، اللہ نے خود قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب کام مت کرو، یہ نرمی کے ساتھ بات مت کرو، اپنی نظروں کو جو ہے وہ آوارہ مت پھرنے دو، اپنے کانوں کا غلط استعمال مت ہونے دو، یہ سب جو ہے وہ آگے جا کر تم کو زنا تک لے جائیں گے۔ تو شریعت نے وہ تمام چور دروازے، وہ ساری کھڑکیاں جہاں سے یہ گندگی اور غلاظت آتی ہے، وہ ساری کھڑکیاں بند کر دی۔ اسی لیے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف شرمگاہ تھوڑی زنا کرتی ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، دل و دماغ بھی زنا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھ کا زنا ناجائز چیزوں کو دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے، یہ جو میسج کرتے ہیں اور جو ہے پہلے لو لیٹر تھا، اب تو جو ہے وہ سیدھا میسج کے ذریعے سے بات ہو جاتی ہے، وہ بھی انگلیوں کے زنا میں شامل ہو جائے گا۔ قدم چل کر نامحرم کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی انگلیوں کے زنا، پیروں کے زنا میں شامل ہو جائے۔ حتیٰ کہ جو سوچتے ہیں، جو تصور کرتے ہیں، برے برے خیالات دل و دماغ میں لاتے ہیں، وہ خیالات کا زنا کہلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک ایمان والے کے ذہن میں ہمیشہ اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اپنی آخرت کا، اپنی موت کا، اپنے مسلمان بھائیوں کی غفلت دور کرنے کا، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایمان اور اعمال پر کھڑا کرنے کا، اس قسم کے پاکیزہ خیالات ان کے دل و دماغ میں بسنے چاہیے، اس قسم کے غلط خیالات نہیں بسنے چاہیے۔ اور یہ غلط خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ بسا اوقات لڑکیوں کے نامناسب سلوک اور رویے کی وجہ سے، وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ نارملی اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے کہ لڑکے کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے دعوت دی جا رہی، حالانکہ اس کی کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، پس تم اپنی بات نزاکت یعنی لچک کے ساتھ نہ کیا کرو، نتیجہ یہ ہوگا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، وہ لالچ کرنے، روگ یعنی بیماری، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، کئی کی بیماری؟ ہارٹ کی نہیں، بیماری سے مراد ہے جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، گناہ کی بیماری ہوتی ہے، جس کے دل میں بے حیائی کی بیماری ہوتی ہے، وہ لالچ کرنے لگے گا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد ازواج مطہرات اس پر عمل کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کبھی کبھی آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کچھ بات، کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو ایک تو باہر کھڑے رہتے تھے، اور ازواج مطہرات اندر یہ جو دروازہ ہوتا ہے اس کی اوٹ سے بات کرتی تھی، پردے کی اوٹ سے، دوسرا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی تاکہ آواز کی جو فطری، اب منہ پر ہاتھ رکھوں گے تو باریک آواز کے بجائے وہ بھری ہوئی آواز پیدا ہوگی، اور وہ جیسے وہ ویڈیو کو آپ جو ہے وہ اس کی وائس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو کیسی بھری ہوئی بڑی سی آواز پیدا ہوتی، اس قسم کی آواز پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ آنے والے مردوں کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کے غلط خیال قائم کرنے کا موقع نہیں ملے۔ وہ آنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، وہ بڑے بڑے صحابہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور سامنے کون تھی؟ سامنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، میمونہ، اتنی پاک باز عورت، ان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے جن سے کبھی تصور میں نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، تو پھر عام مومن مردوں کو اور عام مومن عورتوں کو کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان ایک بزرگ کو ملا تو اس نے دعویٰ کیا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی تنہائی میں مل جائیں تو میں ان دونوں کو گناہ میں مبتلا کر دوں گا۔ تو شیطان سے کبھی بھی آدمی کو یہ چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد، یہ سب غیر محرم شمار ہوتے ہیں جن کو ہم کزین بولتے ہیں، تو کزین کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ اجنبی مردوں کا ہے، ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے مسکراتے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں،
ان کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ایک اجنبی مرد کے ساتھ پردہ کرنے کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ بات نہ کرنے کا حکم ہے، وہی حکم یہاں ان کزینوں کے ساتھ بھی ہیں. تو اس معاملے میں ہمارے یہاں ایک تو بے احتیاطی ہوتی ہے، دوسری بے احتیاطی ہماری بستیوں میں اور ہماری سوسائٹیوں میں اس میں ہوتی ہے کہ جو کام کرنے والے گھر پہ آتے ہیں، اگر وہ بالغ، چھوٹا بچہ ہے تو الگ بات، اگر وہ بالغ ہے، بھلے سے وہ کام کرنے والا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی ہو، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ محرم کا نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آ سکتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی بیویوں کو جو یہ احکام دیے گئے، اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں اطمینان سے، قرار سے رہو. گھروں سے باہر نکلنے، بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا. جو شرعی ضرورت ہے، جیسے بیماری کے لیے ہیں، دوا دارو کے لیے جانا ہے، کسی کے جنازے میں جانا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی کے یہاں گھر میں انتقال ہوا اس کے لیے جانا ہے، کوئی بازار سے ضرورت کی چیز خرید کر لانا ہے اور کوئی دوسرا خرید کر لا کر دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے جانا ہے. ان سب، حج اور عمرے کے لیے جانا ہے، جماعت کے لیے جانا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے. بعض مرتبہ جو ہے وہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی گئی ہوئی ہے. تو ان دینی اور شرعی اور انسانی ضرورتوں کے لیے تو باہر جانے کی اجازت ہے. بلا وجہ باہر جانا بالکل کوئی کام نہیں ہے کسی طرح کا، بس صرف جو ہے وہ ایسے ہی بازاروں میں جا کر اپنے حسن کی نمائش کرنا یا اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالنا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، یعنی گھروں میں رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک صحابیہ ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے سے تھوڑا سا دور رہتی تھی، آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، 50,000 نماز جو کا ثواب جو ہے وہ میں حاصل کروں، میرا بڑا دل چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے محلے، اس زمانے میں مسجدوں میں عورتیں آتی تھی، بعد میں جو ہے وہ فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ سلسلہ بند کروا دیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید فرمائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھا کرو. پھر فرمایا کہ تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. پھر آگے فرمایا تیرا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا تیرے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. پھر فرمایا کہ تیرا اپنے صحن میں نماز پڑھنا اپنے پہلے والے روم میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں پہلے والے روم میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس طرح کرتے کرتے اخیر میں آپ نے فرمایا کہ وہ آخری جو روم ہوتا ہے، کوٹھڑی جس کو کہتے ہیں ایک دم اندر کا، اس میں نماز پڑھنا سب جگہ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی عورت کو یہ حکم دیا کہ گھر، مسجد میں بھی نہیں، گھر کے صحن میں بھی نہیں، گھر کے درمیانی کمروں میں بھی نہیں، بلکہ آخری کمرے میں جو بالکل پردے میں ہے اس میں تیرا نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل. یعنی مسجد نبوی میں 50,000 کی نماز کے مقابلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ وہاں گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اسی لیے ہمارے یہاں سے جو حرم شریف میں عورتیں جاتی ہیں، اگر وہ فرض نماز کم از کم وہاں پڑھ لے تو ٹھیک ہے، باقی کوشش اور اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں گھروں کے اندر، اپنا جو روم ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنی نفل اور سنت نمازیں وہاں پڑھیں. اگر طواف کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھر میں قرار پکڑی رہو. یہ اوپر جو آیا کہ بات کرنا، بات جو ہے وہ نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا، لچک کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا. اس سے یاد آیا کہ عورت کی آواز سطر ہے کہ نہیں، اس میں علماء میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے،
لیکن اس کی آواز کی فطری لچک کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط برتنا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھو اذان میں عورت کو استعمال نہیں کر سکتے، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ نماز میں ویسے عورتیں نماز میں شرکت کر سکتی ہیں، کہیں اور نماز ہو رہی ہو اور پیچھے جو ہے وہ عورتیں کھڑی ہو تراویح میں، جیسے کسی گھر ور میں ایک دو حافظ پڑھا رہے ہیں، یا کوئی فرض نماز جو ہے وہ محرم لوگ سارے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے محرم عورتیں ہیں اور جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کے دوران امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی تو مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ غلطی کے لیے اپنی زبان سے بولیں، جو ہے وہ آیت کا لقمہ دیں یا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کہیں۔ عورتوں کو جو ہے وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی کہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہ کہا کہ اس طرح اگر ہاتھ رکھی ہوئی ہے تو یہ دائیں ہاتھ نیت باندھنے میں جیسے سینے پر عورتیں ہاتھ رکھتی ہیں تو دائیں ہاتھ کا اندر کا حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح جو ہے وہ بجائیں، جس کو کہتے ہیں تالی مارنا۔ لیکن یہ طریقہ کر کے اس لیے بتایا کہ چونکہ گھروں میں بھی آواز جاتی ہے، اب ہم کہہ دیں کہ عورت کو تالی بجانے کا جو ہے وہ نماز میں، تو ایسا نہیں، وہ تالی بجانے سے مراد ہے ایک ہاتھ کو ایسا دوسرے ہاتھ پر مار کر متوجہ کرنا۔ جیسے نماز میں ہمارے آگے سے کوئی گزر رہا ہے، مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے تاکہ گزرنے والے کو تنبیہ ہو جائے کہ بھئی یہ آدمی نماز پڑھ رہے۔ کبھی خیال نہیں ہوتا کوئی سامنے سے گزر جاتا ہے یا ایسا ہاتھ کرنے کا حکم ہے، اس کو جانے نہ دے۔ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ زبان اپنی آواز نہیں نکالے گی، بلکہ وہ کیا کرے گی، اس طرح جو ہے وہ بجا کر اس کو متوجہ کرے گی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو جب نماز جیسے معاملے میں عورت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ شریعت نے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، تو پھر کسی پرائی عورت کے گانے سننا، کسی پرائی عورت کا اپنی ویڈیوز بنا کر ڈالنا اور سیکرٹ سپر اسٹار اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ فلموں کے ذریعے سے بہت ساری غلاظت، بہت ساری گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے، فلموں کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، یہ اس قسم کی جتنی ویب سائٹ آئی، بیٹی جو ہے وہ روم میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے وہ باپ کو معلوم نہیں ہوتا، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے، وہ اپنے کیا کیا وہ کرتی ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ نہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ عورتوں کی اس قسم کی گانے والی چیزیں سنیں، نہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اس قسم کے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں۔ ساری چیزیں اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو رہی ہے۔ آپ اپنے باپ کی نظر بچانے کے لیے اپنی دیکھی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آٹو ڈیلیٹ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں آٹو ڈیلیٹ کا سسٹم نہیں ہے، وہاں تو سارا کا سارا محفوظ ہوتا ہے۔ کل قیامت میں جو ہے وہ اپنا چوپڑا ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ جو کچھ کر کے آئے ہیں تمہاری اس کتاب میں، تمہارے اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو اور خود ہی اپنا حساب کر لو۔ جیسے اسکول میں وہ پیپر دیکھنے کے لیے بلاتے ہیں کہ دیکھ لو بچے آ کر والیوں کے ساتھ کہ تمہارے بچے نے کیا 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 ہے، اس دن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے گا کہ دیکھ لو کیا کیا کر کے آئے۔ تو وہاں سے جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں، وہاں سے ڈیلیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے توبہ کرنا۔ توبہ کے متعلق آتا ہے کہ جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر اس نے وہ گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے، زمین کے اس ٹکڑے کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور رکھا ہے کہ جس جگہ آدمی نے گناہ کیا ہے وہ جگہ بھی کل قیامت میں گواہی دیں گی کہ میرے یہاں کھڑے رہ کر اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر اعضا گواہی دیں گے، تو اعضا کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں توبہ کے بعد، اور رجسٹر میں جو فرشتوں نے گناہ لکھے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے ان سب پچھلے زمانے کی ساری غلط باتوں کو، تو اس کا ایک راستہ ہے کہ آدمی مرد اور عورت توبہ کی نیت کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے ایمان والی عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار اور اطمینان سے رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح پرائے مردوں کو اپنا بناؤ سنگار یعنی میک اپ دکھلاتی مت پھرو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جاہلیت تھی اس کو قرآن نے کہا جاہلیت اولا، پہلی جاہلیت۔ یہ پہلی جاہلیت اس کا مطلب کوئی دوسری جہالت آنے والی، اور علماء کہتے ہیں کہ بے حیائی کے اعتبار سے دیکھو تو ہمارا آج کا زمانہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ کر جو ہے وہ بے حیائی میں آگے ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک جاہلیت تو یہ ہے
ایک اور جاہلیت آنے والی ہے، جب اس جاہلیت کی طرح عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے بناؤ سنگار تو شوہر کے لیے ہوتا ہے، میک اپ جو ہے وہ شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جو ہے وہ مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ گھروں میں تو ہماری عورتیں ایسی پھرتی ہے جیسے کام کرنے والی بائی ہوں، اور پھر جب کہیں کہیں کہ ہم بازار میں جائیں کہ ذرا 5 منٹ، پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بند سور کے پھر وہ باہر نکلے گی، خوشبو پرفیوم لگا کر اس لیے باہر نکلنا کہ پرائے مرد جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، عورتوں کی طرف، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ شریعت نے عورت کو گھر کے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے کہ گھر میں اولاد کی تربیت گھر میں رہ کر کرے گی، اسی لیے بلا وجہ جاب کو پسند نہیں کیا گیا، بلا وجہ جو ہے وہ باہر نکل کر کام کرنے کو شریعت نے کوئی عورت اتنی مجبور ہے، بیوہ ہے، کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے، وہ کسی کے زکوٰۃ پہ پلنا نہیں چاہتی، وہ اپنا گھر میں مشین رکھ کر، اور اگر گھر سے ضرورت کے لیے کچھ نکلنا ہے تو شریعت نے مجبوری کا خیال، بالکل شریعت نے جو ہے وہ تالا مار کر بھی رکھنے کو نہیں کہا ہے۔ اس میں بھی ہمارے یہاں بڑی افراط و تفرید ہے، کمی زیادتی ہے، جو مرد تھوڑے سے دیندار ہوتے ہیں وہ گھر میں عورتوں کو تالا لگا کر رکھتے ہیں، یہ بھی شریعت نہیں کہتی ہے، ایسی بیوقوفانہ حرکت شریعت ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جب چاہیں وہ کھلی بے محابہ آزاد پھرتے رہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ اگر تم کسی ضرورت کے لیے نکلنا چاہو تو نکل سکتی ہو۔ اب یہ تو خود کسی مفتی صاحب سے آپ جا کر پوچھیں گی کہ وہ کون کون سے موقع ہیں جن میں باہر نکل سکتی ہوں اور وہ کون سے موقع کے نہیں نکل سکتی ہوں، وہ لسٹ تو دیں گے، لیکن مفتی صاحب سے پوچھنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھو کہ میرا اس موقع سے نکلنا ضروری ہے۔ وہ دل آپ کو سب سے اچھا فتویٰ دے گا، وہ بتائے گا کہ یہ ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت کے مواقع پر نکلنے کی اجازت ہے، اور لیکن کیسے نکلنا ہے؟ بغیر بناؤ سنگار کے، بغیر میک اپ کے۔ اب یہ جو تبرج فرمایا، تبرج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عورتیں پردہ ہی نہیں کریں، اپنا چہرہ اور اپنے جسم کے مختلف اعضاء جو ہے وہ کھلی لے کر بازار میں گھومیں، یہ بھی تبرج ہے، یہ بھی کھلم کھلا بے حیائی پھیلانا۔ ایک یہ ہے کہ اپنے چہرے وغیرہ کو تو ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں کہ جس سے جسم کی بناوٹ اور خاص کر کے اس کے اعضائے سطر، سینہ وغیرہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بعض عورتیں ایسی آئیں گی جنہوں نے کپڑا پہنا ہوگا وہ ننگی ہوگی۔ تو اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ اتنا باریک کپڑا پہنا ہوا ہے کہ باہر سے جو ہے وہ اندر کی چیز جو ہے وہ اندر کی جلد جھلکتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اور دوسرا اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ باہر سے جو ہے وہ اندر اس کی جسم کی پوری ساخت واضح ہوتی۔ ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ سنا ہے، ان کی جب وفات ہونے کا موقع قریب ہے تو بڑی غمگین تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ اتنا غمگین ہو؟ اس زمانے میں یہ والا جنازہ نہیں تھا، اوپر جو ایسا گول ٹائپ کا بناتے ہیں نا، کمان ٹائپ کا، وہ ایسا نہیں تھا، وہ خالی جو ہے وہ ایک چارپائی جیسے اسپتالوں میں مردوں کو لے جانے کے لیے جیسی چارپائی ہوتی ہیں، یا ہم یہ کرکٹ کے میدان میں دیکھتے ہیں کوئی کھلاڑی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جیسی وہ بناتے ہیں اسٹریچر، اس طرح کا ہوتا تھا۔ تو اس پر جب آپ چادر ڈالیں گے تو اندر کون سویا ہے اس کے جسم کی تھوڑی تھوڑی ساخت ظاہر ہو جائے گی، کتنی لمبی ہے، موٹی ہے کہ پتلی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میرا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو میرا جب انتقال ہو جائے گا تو میرے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو جائے گی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ ظاہر ہو، اس لیے میں غمگین ہوں۔ تو وہیں قریب میں اسما بنت عمیس، وہ حبشہ میں ہجرت کر کے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس حبشہ میں میں نے ایک طریقہ دیکھا، وہاں کے لوگ اوپر ایسا کمان ٹائپ کا کچھ رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر پردہ ڈال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میرے جنازے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔ چنانچہ ان کے یعنی مرنے کے بعد بھی انہوں نے پسند نہیں کیا کہ میرا جسم نہیں، میرے جسم کی بناوٹ، میں پتلی ہوں کہ موٹی ہوں، میں لمبی ہوں کہ چھوٹی، یہ بھی کسی کو بتانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو تبرج کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنی جسمانی بناوٹ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور تیسرا معنی تبرج کا ہے کہ زیور، میک اپ اور اس طرح کی چیزیں بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عورت اللہ کی رحمت کے قریب کب ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ جیسے مردوں کو اللہ نے فرمایا کہ مرد اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب مسجد میں ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد رحمت کے اترنے کی جگہ ہے،
ایسے عورتوں کو فرمایا کہ عورت اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور جب وہ باہر نکلتی ہیں تو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، شیطان اس کو تاکتا جھانکتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کے ذریعے سے میں کسی کو یا اس کو کسی کے اور کے فتنے میں مبتلا کر دوں۔ تو شریعت نے جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا کہ بلا وجہ جو ہے وہ عورتیں باہر نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور یہ جو بناؤ سنگار ہے جس کے متعلق میں نے کہا کہ وہ بناؤ سنگار شوہروں کے لیے، شوہر جو ہے وہ مسجدوں میں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، پھر گھر جا کے جو ہے وہ اپنی حاکمیت کا ڈنڈا چلاتے ہیں کہ دیکھو تم کو باہر نہیں نکلنے کا، مول صاحب نے یہ فرمایا، مول صاحب نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت تمہارے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہے تو مردوں کو چاہیے کہ عورت کی طرف توجہ کریں۔ مرد حضرات پورے 40 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، نکاح کو 45 سال ہو جاتے ہیں، ایک بار بھی مردوں نے اپنی بیوی، کتنے مرد ایسے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ایک بار بھی اپنی بیویوں کو آئی لو یو نہیں کہتے ہیں، ہم کو تم سے محبتیں نہیں کرتے ہیں، محبت کا اظہار۔ شادی سے پہلے تو روز 100 میسج کرتا تھا، اور شادی کے بعد 20 سال گزر جاتے، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ کبھی وہ اتنی محنت سے کھانا بناتی ہے، کھانے کی تعریف نہیں، گھر اتنا صاف ستھرا رکھتی ہے، گھر کی تعریف نہیں، اس بچوں کو پالتی پوستی ہے، ان کو کھلانے کی فکر کرتی ہے، اس ذرا نمک زیادہ ہو گیا تو میاں شوہر کے جو ہے وہ مزاج 7ویں آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ ایسا شوہر بننے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا وہ نازک آبگینہ ہے، کانچ کے برتن کو اردو میں کہتے ہیں آبگینہ، نازک آبگینہ ہے، جیسے کانچ کا نازک برتن ہوتا ہے اس کو بے احتیاطی سے استعمال نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ وہ نازک کانچ کی طرح ہے، ان کو جو ہے وہ اول فول نہیں بول سکتے ہیں، ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طرف مردوں کو جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک شوہر کی حیثیت سے شریعت نے جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ بات اس کی آئی ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، یہ گھروں سے باہر اس لیے نہیں نکلتی ہے کہ مرد حضرات، اس لیے زیادہ نکلتی ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ ان کو توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں تو دیہات کا ماحول ہے، ورنہ شہروں میں نوجوانوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے جو ہمارے دارالقضاء ہوتے ہیں، جہاں قاضی، اسلامی قاضی بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں جو ہے وہ عورتیں آ کر شکایت کرتی ہے کہ ہمارے ابھی شادی ہوئی، 1 مہینہ ہوا، کوئی کہتا ہے 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، لڑکا گھر ہی نہیں آتا، 3 4 بجے تک چوراہے پر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ بن سنور کے اس کے انتظار میں جو ہے وہ پوری رات پر وہ کروٹیں لیتے لیتے گزار دیتے، وہ بھی 1 مہینہ 2 مہینہ انتظار، پھر وہ بھی بے حس ہو جاتی ہے، کب تک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا ہے۔ اور اب تو شہروں کی بات نہیں ہے، گھروں میں موبائل آ گئے، رات کو جو ہے وہ موبائل لیے ہوئے شوہر پڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں عورت کی طرف، فرصت ہی نہیں ہے اس کو، نتیجے میں عورت کچھ دنوں تک برداشت کرتی ہے، پھر وہ بھی اپنا موبائل نکال لیتی ہے، اور دونوں ایک روبوٹک مشینی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں، نہ وہ پیار، نہ وہ محبت، نہ وہ قابل رشک خوشگوار ازدواجی زندگی، کچھ بھی جو ہے وہ لطف نہیں آتا۔ وہ لطف اس لیے نہیں آتا کہ مردوں نے کبھی اپنی عورتوں کی طرف، تو میں نہیں کہتا کہ سارے مرد ایسے ہیں، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کو صحیح توجہ نہیں دے پاتے، اور ان کی ذرا سی غلطی پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اتنا ڈانٹ ڈپٹ، دوسروں کے سامنے اس کی توہین کرنا، اس کو نیچا دکھانا، دوستوں کے سامنے جو ہے وہ اس سے فون پر ہی فون، اگر دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر سے فون آ جائے تو ویسے نارمل تو گھر میں جو ہے وہ بھیگی بلی بن کے رہتا ہے بیوی کے سامنے، لیکن دوستوں کے مجمع میں فون ہو جائے تو تھوڑی سی اکڑ سے بات کرتا ہے تاکہ دوست لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جورو کا غلام ہے۔ بھائی یہ کون سی تعبیر ہے جورو کا غلام؟ ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت نے عورتوں کو نازک کانچ کا برتن کہا ہے، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کسی کے تانے کا خیال کر کے شریعت کے حکم کو نہیں توڑ سکتے ہیں، ان کو ان کا مقام دینا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والی عورتوں، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح پرائے مردوں کو اپنا بناؤ سنگار یعنی میک اپ دکھلاتی مت پھرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرتی رہو اور تم زکوٰۃ دیتی رہو۔ اب دیکھ رہے ہیں شریعت نے نماز کا بعد میں فرمایا، پہلے حیا کا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حیا اور نماز جو ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ جو عورت حیا کا، پردے کا، اپنے پاک دامن رہنے کا اہتمام نہیں کرے گی
اس کی نمازیں بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے فرمایا تم نماز قائم کرتی رہو اور تم زکوٰۃ دیتی رہو اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ اتنے سارے احکام دے رہے ہیں کہ نرم لہجے میں بات مت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی گندگی تم سے دور رکھیں، ظاہری باطنی ہر قسم کی گندگی تم سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پورا پورا پاک اور صاف رکھے۔ اہل بیت کا لفظ آیا تو اوپر سے جو آیت کا مضمون ہے اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں، لیکن اہل بیت سے اور کون مراد ہے؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جو ہے وہ حضرات حسن و حسین، حضرت حسن اور حضرت حسین وہ تشریف لائے، تو آپ نے ان کو اپنی چادر کا تھوڑا کونا بڑھا کے ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ پھر اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی، ان کو بھی اپنی چادر کا کونا ان پر ڈال۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی اپنی چادر میں سمیٹ لیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے پھر علماء نے کہا ہے کہ اہل بیت سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں مراد ہیں، یہ چار شخص حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن کی جو آیتیں اور حکمت یعنی حدیث اور سنت کی جو باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ ایک تو یاد رکھنا اس لیے تاکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں جاتے تھے، وہیں وہی اترتی تھی، آپ ارشاد فرماتے تھے، وہ حدیث بنتی تھی، وہ سنت ہوتی تھی۔ آپ کے جو نکاح بھی 11 ہوئے نا وہ اسی لیے اتنے زیادہ ہوئے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کی جو اتنی ساری باتیں، ایک بیوی تو اتنا سارا یاد نہیں رکھ سکتی ہے، تو زیادہ الگ الگ قبیلوں کی زیادہ بیویاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تاکہ شریعت کی باتیں الگ الگ عورتوں کے راستوں سے الگ الگ قبیلوں میں شریعت کی اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ پھیلیں اور اتنی ساری باتیں پہنچیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے 55 سال 50 سال تک تو آپ نے ایک ہی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ یہ جو دشمن اچھالتے ہیں وہ باتیں صحیح نہیں ہے، شریعت کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہرحال تو نبی کی بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آتے ہیں، روز حضور کی زیارت ہوتی ہے، اتنی بڑے اللہ نے انعامات دیے، تو ان چیزوں کو یاد رکھو، یاد رکھ کر اس پر عمل کرو، اور آنے والی اگلی قوموں کو، آنے والی اگلی نسلوں کو یہ ساری باتیں تمہیں پہنچانی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی کے پاس ایک آیت بھی ہونا تو وہ آیت اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پہنچاوے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ جو ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے میں ایمان والا ہوں، میں اپنے اعمال کی فکر کرتا ہوں، تو میں اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی فکر کروں، اس تک بھی جو ہے وہ دین پہنچاؤ، جو بے طلب بندے ہیں ان کے پاس بے غرض بن کر جاؤں۔ اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں اگر جماعت کا کسی مسجد میں کام ہو رہا ہے تو 4 آدمی اس کو کریں گے، باقی گاؤں سارا بیٹھے گا۔ ہر ایک پر شریعت نے یہ فرض کیا ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تم دین پھیلا سکتے ہو، جتنا تم تعلیم دے سکتے ہو، جتنا تمہارے ذات سے دوسروں کو دینی فائدہ ہو سکتا ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ اس لیے گشت میں، مسجد اور جماعت میں، جماعتوں کے نکلنے میں، ان سب میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر شریک کرنا چاہیے۔ گھر میں تعلیم، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کرنی چاہیے، اس سے اولاد میں نیکی کا جذبہ آئے گا۔ ورنہ اگر گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے نہیں ہوئے تو کل کو 18-19 سال کے بعد لڑکا جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوگا گستاخی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ لڑکے سے کہیں گے اس چیز کا بائیکاٹ کرو کیونکہ فلانے نے، لڑکا بائیکاٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہم نے بچپن میں اس کے دل میں نہیں بٹھائی۔ اس لیے گھروں میں فضائل کا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، آپ کے بچوں کا، پوری سیرت کا گھروں میں تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں یعنی قرآن پاک اور حکمت کی جو باتیں یعنی سنتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تو راز جاننے والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر فریق کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ہر فریق کو اپنے اپنے حقوق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مرد یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ عورتوں کو ہمارے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، مگر یہ یاد نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کو عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ اسی طرح عورتیں یہ یاد رکھتی ہیں کہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں جو ان کے ذمے ہیں ہمارے، تو وہ یہ فریق اس کے حقوق یاد دلاتا ہے، وہ اس کے۔ ہر آدمی، ہر فریق، ہر جماعت اپنا اپنا حق یاد رکھیں تو پھر معاشرے میں جھگڑا نہ ہو۔ ملازم یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سیٹھ صاحب ہمارے ساتھ ایسی ایسی شفقت کرے جیسی حضور نے فرمائی، سیٹھ یہ چاہتا ہے کہ ملازم ہمارے ساتھ ایسا ایسا کام کرے جیسا شریعت نے کہا۔ تو ہر آدمی دوسرے کے حق کے لینے کی فکر میں، اپنا حق دینے کی فکر میں کوئی نہیں۔ تو سارا جھگڑا اسی کا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے حقوق جانتا ہے، اپنے ذمے کیا حقوق ہے وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو ہر فریق کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا۔ ربنا آتنا في ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی پاک بیویوں سے اور آپ کے گھرانے سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے صحابہ سے، اے اللہ تمام صحابہ سے، اللہ ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرما، ہماری اولاد کو سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اللہ جو ہدایات آپ نے ان کو دی ہیں اور ان کے واسطے سے پوری امت کو عطا فرمائی ہیں، اللہ ان پر مردوں اور عورتوں سب کے لیے عمل آسان فرما۔ اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ ہم سب کو نماز کا عشق عطا فرما، نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اللہ ہمارے معاشرے میں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آپسی جھگڑوں اور ناچاکیوں اور نا اتفاقیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھائی شادی کی، جو بہن شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، کسی وجہ سے جو ہے وہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ ان کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر اے اللہ صالح جوڑ عطا فرما، انہیں قابل رشک خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما، جن کی زندگیاں آپسی نا اتفاقی کا شکار ہیں، اے اللہ اس کے اسباب کا ادراک عطا فرما کر ان کو دور کر کے اے اللہ ان کو قابل رشک خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ
ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ انہیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ دشمن کے منصوبوں کو ناکام فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں اور عورتوں پر اے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں اور عورتوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان پر سکینہ نازل فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا